ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج ہمارا ٹاپک جو ہے کمیونلزم ہے. کیونکہ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں یہ جینڈر، ریلیجن اینڈ کاسٹ ہے. لیسن نمبر 4 پولیٹیکل سائنس ہے. تو اسی کا ہم ٹاپک بنتا ہے کمیونلزم. کمیونلزم جو ہے اس کا کیا مطلب، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہتے ہیں کہ وین بلیفز آف ون ریلیجن آر پریزنٹڈ ایز سپیریئر ٹو ادر ریلیجنز. جب ایک مذہب کی جو بلیفز جو ہے، جو ایک مذہب کے جو اعتقادات جو ہیں وہ دوسرے مذہب پر حاوی کیے جائیں، دوسرے مذہب کو، ایک مذہب دوسرے مذہب کو پر سپیریئر مانا جائے، یا ایک اسٹیٹ جو ہے وین اسٹیٹ پاور از یوزڈ ٹو اسٹیبلش ڈومیننس آف ون ریلیجن گروپ اوور دا ادر اوور دا ریسٹ. جب ایک گروپ جو ہے، ریلیجیس گروپ جو ہے، جس کو اقتدار ہے، جس کو حکومت ہے، وہ حکومت، وہ اسٹیٹ پاور جو ہے، وہ گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ استعمال کرے دوسرے مذہب کو ڈومیننٹ کرنے کے لیے، تو باقی مذہبوں کو ڈومیننٹ کرنے کے لیے اور ایک مذہب کو سپیریئر دکھانے کے لیے، تو اسے کمیونلزم کہتے ہیں. جب ایک ہی مذہب کی طرف ایک گورنمنٹ کی ٹینڈنسی ہو، رجحان ہو، اور باقی مذاہب کو وہ ڈومیننٹ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ جو کمیونلزم جو ہے یہ اس کے ریلیجن ایز بیس آف نیشن، یا جب ہم کہیں گے ریلیجن، تو ریلیجن کی بات جب ہم کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو بیس لیتے ہیں نیشن کے لیے. مذہب کو مذہبی بنیادوں پر ایک قوم کو بنانا. تو اس طرح سے اگر ہم ایسا ہی کہیں مذہب کی بنیاد پر ایک قوم کو بنائیں گے، تو اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس طرح سے کمیونلزم ابھر جاتا ہے، کمیونلزم ہو جاتا ہے، فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ملک کی جو سالمیت ہے، جو ملک کی جو انٹیگریشن جو ہے، تو اس کو خطرہ پہنچتا ہے. تو اس کے بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں کمیونلزم کے. کیونکہ کمیونلزم جو ہے، کہتے ہیں کہ ایک کمیونل مائنڈ جو ہوتا ہے آفن لیڈس ٹو اے کویسٹ فار پولیٹیکل ڈومیننس آف ون ریلیجن کمیونٹی. جو یہ کمیونل مائنڈ جو ہوتا ہے اس کی یہ ہمیشہ یہ چاہت رہتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر اقتدار میں ہوتے ہوئے اپنے مذہب کو دوسرے مذہبوں پر حاوی رکھ سکے، دکھا سکے، تاکہ باقی مذہبوں کو وہ ڈومینیٹ کر سکے. تو اس طرح سے جو کمیونلزم جو ہے یہ میجر چیلنج ہے ڈیموکریسی کے لیے ہندوستان میں. کیونکہ اگر ہندوستان کو مانا جائے تو ہندوستان میں ملٹی ریلیجس، بہت ساری مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پر بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم ایک ہی مذہب کو فوقیت، اہمیت دے دیں گے، ایک ہی مذہب کو ہم امپورٹنس دے دیں گے، تو باقی مذاہب کو ڈومینیٹ کریں گے. تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ اس طرح سے نیشنل ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی. تو اس طرح سے ملک میں فتنے اور فساد برپا ہو جائیں گے. تو اس طرح سے وائلنس کا بھی خطرہ ہے، کنفلکٹ کا خطرہ ہے، تو ڈیویژن کا بھی ملک میں خطرہ ہے. تو اس طرح سے ہماری کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ایک ایسا سسٹم دیا ہے جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں. جو ماڈل آف سیکولر اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ہمارا جو ہندوستان جو ہے، ہمارا ملک، یہ سیکولر کنٹری ہے، یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو یہاں پر ہر ایک مذہب کو اپنی اپنی آزادی ہے. ہر ایک انسان کو اپنا مذہب پروپیگیٹ کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے، پروفیس کرنے کے لیے حقوق دیے، برابر کے حقوق دیے گئے ہیں. ہر ایک انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پیروی کرے. کس مذہب کو وہ ماننا چاہتا ہے وہ مذہب وہ اختیار کرے. اس کو ہندوستان کے آئین کے مطابق کوئی پابندی نہیں ہے. چاہے وہ اپنے مذہب کی وہ پروپیگنڈا کرے، وہ اس مذہب پر چلے اور اس مذہب کی پروپیگیشن کرے، تو اس کو برابر کے حقوق ہیں. وہ ایسا کر سکتا ہے ہندوستان کے آئین کے مطابق، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، کیونکہ ہندوستان جو ہے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اس طرح سے ہمیں ان کمیونلزم جو ہے، یہاں پر جو لوگ اس کے کمیونلزم کے جو لوگ ماننے والے ہیں، جو لوگ یہ کمیونلزم کو پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے، یہ ہندوستان، یہ سیکولر کنٹری ہے. تو اس طرح سے وہ اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. وہ پولیٹکس میں آ کر، سیاست میں آ کر، اقتدار میں آ کر
ایک مذہب کو اپنے مذہب کو دوسرے مذہبوں پر ڈومیننٹ کرے، باقی مذہبوں کو ڈومیننٹ کرے اور اپنے مذہب کو سپیریئر سمجھے، نہیں، بلکہ ہر ہندوستان کے آئین کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر ایک مذہب کو ہر ایک آدمی کو ہر ایک آدمی کو یہ حق ہے، پورا حق بنتا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ اپنے مذہب کو فالو کرے، وہ کسی مذہب کو بھی چنے، جس کو وہ چنے اس کو فالو کرے اور دوسرے مذہب کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، بلکہ وہ جو مذہب اس کو اپنا ہے اپنے مذہب پر وہ چلے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہیز گیون فریڈم ٹو پروفیس practice and propagate any religion. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے پروہیبٹس کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پروہیبٹس ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ریلیجن. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے یہ منع کرتی ہے کہ جب ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں مذہب کے بنیاد پر، کہ ایک مذہب کو ہم حقیر سمجھے، انفیریئر سمجھے، دوسرے کو سپیریئر سمجھے، تو اس طرح سے سیکولرزم کے مطابق سیکولر کنٹری کے تحت ایسے کرنے سے ملک میں فتنے اور فساد برپا ہو سکتے ہیں. جب ہم کمیونلزم کی بات کریں تو اس طرح نیشنلزم جو ہے یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے ریلیجس پر. نیشنلزم از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو اے ریلیجن. ڈفرنٹ ریلیجن سٹیزن جو ہے آر ناٹ ٹریٹڈ ایکولی. جب کمیونلزم کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے مذاہب کے لوگوں کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہمارا جو ملک ہے ہندوستان ہے، اس میں کرسچینٹی بھی ہے، یہاں پر ہندوازم کے لوگ بھی رہتے ہیں، یہاں پر مسلمان بھی ہے، یہاں پر سکھز بھی ہے، یہاں پر باقی مذاہب کے لوگ بھی ہے. سب لوگوں کو ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنا جو ملک میں رہنا ہے ایک قانون کے تحت، ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت. جو کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس کانسٹیٹیوشن کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیکولر ہے، سیکولر نیچر ہے. تو اس کے تحت ہر ایک آدمی کو برابر کے حقوق ہیں مذہب کے بنیاد پر. تو اس طرح سے جو کمیونلزم جو ہے، فرقہ واریت، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، پھر ملک میں یہ ملک کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے کمیونلزم، اور یہ ملک کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے کافی مضبوط ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان جب آزاد ہوئے ہیں برٹش رول سے، تو وہاں پر بھی کیا ہوا اس وقت دونوں ملک جو ہے، یہ اس وقت ہندوستان ایک ہی ملک تھا اور مذہب کے بنیاد پر یہ دو ملک آپس میں تقسیم ہو گئے. ایک ملک پاکستان بن گیا اور دوسرا ملک ہندوستان رہ گیا. تو اس طرح سے کمیونل وائنز کے بیس پر کمیونلزم کے تحت اگر ہم سوچیں گے تو اس طرح سے ملک کو ڈویژن ہونے کا خطرہ ہے، ملک کو ڈس انٹیگریٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور باقی مذہبوں کے ماننے والوں کو جن کو ہم ڈومیننٹ کرتے ہیں، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ان لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو مذہبی آزادی نہیں مل پاتی ہے. جو مذہب وہ چنتے ہیں اس مذہب کی وہ اچھی طرح سے پیروی نہیں کر پاتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک مذہب کی قدر کریں، ہر ایک مذہب کا ریسپیکٹ کریں، تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے مذہب کا ریسپیکٹ کریں. تو اس طرح سے جو ملک ہے، ملک کی سالمیت برقرار رہ سکتی ہے.